السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ولاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ایک ایسی بڑی پیش رفت کے بارے میں بات کرنی ہے کہ جس کا تعلق امریکہ کے اندر جو امیگریشن اسکریننگ ہے، نیشنل سیکیورٹی ہے اور ان تمام طریقہ کار سے ہے کہ جن کے ذریعے حکومت غیر ملکی جو شہری ہیں، جو امیگرینٹس ہیں، جو امریکہ آنا چاہتے ہیں، ان کو چیک کرتی ہے۔ حالیہ مہینوں میں امریکہ کے اندر متعدد ایسے واقعات ہوئے ہیں جنہوں نے ملکی سیکیورٹی کے جو نظام ہیں اس کو اپنے جو اس کے اوپر سوالات بھی کھڑے کیے ہیں اور اپنے گھیرے میں بھی رکھا ہوا ہے۔ خاص طور پر یہ جو واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل گارڈز کے جوانوں کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، ان جیسے واقعات نے پورے سسٹم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے اور بڑے ڈراسٹک چینجز جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب ان حالات میں یہ سوال بھی اٹھنے لگا ہے کہ امیگریشن اسکریننگ جو ہے کہ وہ اس کے جو پرانے طریقے ہیں کیا وہ کافی ہیں یا اس میں کوئی تبدیلی یا چینج آنا چاہیے۔ اسی پس منظر میں ایک اہم سرکاری اقدام جو ہے وہ سامنے آیا ہے، لیکن اس پر آنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ امریکہ کا جو امیگریشن سسٹم ہے وہ کس طرح بدل رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے دوبارہ اقتدار سنبھالنے کے بعد ملک میں امیگریشن پالیسیوں کے اندر جو ہے وہ سختی کا ایک مسلسل سلسلہ چل رہا ہے۔ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں۔ ماس ڈیپورٹیشن کیمپین کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کے ساتھ کہیں اسائلم فیصلوں پر پابندی کا بھی اعلان ہو رہا ہے، کہیں ہائی رسک ممالک سے آنے والے لوگوں کی بھی زیادہ سخت جانچ، اور کہیں ورک پرمٹ سے متعلق نئے اصول۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اور لیکن یہ ایک بڑی جو ایک منظر ہے اس کا چھوٹا سا حصہ ہے، اور مختلف جو ہے اس کے یونٹس ہیں، اور ان تمام کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ کہ سیکیورٹی کو اوپر لایا جائے اور اس کو پرائم جو ہے وہ رکھا جائے ہر چیز کے اوپر۔ اسی سلسلے میں آج ایک اور اہم پیش رفت ہوئی ہے جس کا اثر نہ صرف آنے والے جو امیگرینٹس ہیں، جو تارکین وطن ہیں، ان پر ہوگا، بلکہ ان تمام لوگوں پر بھی ہوگا کہ جن کی اپلیکیشنز پہلے ہی سسٹم کے اندر موجود ہیں۔ یو ایس سی آئی ایس سی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایک نیا امیگریشن ویٹنگ سینٹر قائم کر رہا ہے۔ اب اس کا جو انہوں نے بتایا ہے، جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ، وہ کہتے ہیں کہ اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ اٹلانٹا میں ہوگا، لیکن اس اعلان کی جو گہرائی ہے، اس کی جو ڈیپتھ ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، اور وہ کیسے ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ جو نیا سینٹر ہے، دراصل یہ ایک سینٹرل یونٹ ہوگا، مرکزی یونٹ ہوگا، جہاں پر دہشت گردی، سنگین جرائم، امیگریشن فراڈ اور دیگر خطرات سے جڑے افراد کی ویٹنگ پہلے سے زیادہ مضبوط، تیز اور ٹیکنالوجی سے لیس طریقوں سے کی جائے گی۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ دہشت گردی اور امیگریشن ایک جگہ ہو رہی ہے، اب یہ آپ اس کو ملا کر بھی ذرا سوچئے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اور اس سینٹر کے مکمل فعال ہونے کے بعد مختلف کیسز کی جانچ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ بہت ساری جگہوں پر ہو، بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں ہو، یہ ایک ہی جگہ سے ہوگی۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ سینٹرل یونٹ ہوگا، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ فیصلوں میں ایک یکسانیت ہو اور سیکیورٹی میں جو ہے وہ اضافہ کیا جا سکے، چیکس جو ہیں وہ مکمل کیے جا سکیں جلد از جلد۔ یو ایس سی آئی ایس سی کے ڈائریکٹر ہیں جوزف ایڈلو، ان کے مطابق امیگریشن سسٹم میں سیکیورٹی کی اہمیت جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حالیہ جو پرتشدد واقعات ہیں، خاص طور پر وہ واقعات کہ جن میں غیر ملکی شہری ملوث نکلے، جیسے واشنگٹن ڈی سی کی شوٹنگ میں افغان شخص کا نام لیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر سارا بلیم ہے، وہ کہتے ہیں یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ملک کو ایک ایسے مضبوط نظام کی ضرورت ہے جو ہر خطرے کو، ہر ممکن خطرے کو پہلے ہی اسکرین کر لے، پہلے ہی بھانپ لے اور بتا دے۔ ایڈلو صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ بائیڈن دور میں جو امیگریشن ہے اور جو نیچرلائزیشن کا عمل ہے اس کو بہت تیز کیا گیا تھا، لیکن اس تیزی نے جو ہے وہ بعض جگہ پر سیکیورٹی کے پہلو کو بہت کمزور کر دیا تھا، اور ٹرمپ انتظامیہ کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد پالیسی کی سمت تبدیل کی گئی ہے، اور اب زیادہ جو فوکس ہے وہ سخت ویٹنگ، زیادہ جو حفاظتی اقدامات ہیں، اور ہر اس عنصر پر ہے، ہر اس ایلیمنٹ کے اوپر ہے جو سسٹم کی سالمیت کو کمزور کر سکتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو بہت سکویز ان کیا جائے اور ہر چیز جو ہے وہ ٹائٹ ہو۔ اور یہ جو نیا ویٹنگ سینٹر ہے یہ نہ صرف نئی اپلیکیشنز کو چیک کرے گا، بلکہ پہلے سے جو منظور شدہ اپلیکیشنز ہیں ان کا بھی جائزہ لے گا۔ میں کیٹیگریز آگے آپ کو چل کے بتاتا ہوں، خاص طور پر ان افراد کا کہ جن کا تعلق جو ہے ان ممالک سے کہ جو اس وقت کنٹریز آف کنسرن میں شامل ہیں، وہ بہت زیادہ افیکٹ ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن پہلے 5 کیٹیگریز کون سی ہیں وہ بتانا ضروری ہے۔ ایک، جو پینڈنگ اپلیکینٹس ہیں۔ نمبر 2 پہ گرین کارڈ ہولڈرز، ان جو مختلف، یعنی کہ اگر ان کا بیک گراؤنڈ چیک کیا جا رہا ہے اور وہاں سے کوئی چیز ٹریگر ہوتی ہے تو وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ فال کریں گے، اور ان کی بھی اسکریننگ جو ہے وہ بہت سخت ہوگی۔
اور پھر تیسرے نمبر پہ تمام قسم کے ویزا ہولڈرز جو ہیں ان کو بھی اسکروٹنی سے گزرنا پڑ سکتا ہے. اور پھر انڈیویجولز فرام ہائی رسک اور پریزیڈنشلی ڈیزگنیٹڈ کنٹریز، یعنی کہ جن کو ہائی رسک کنٹریز ڈکلیئر کیا گیا ہے پریزیڈنٹ کی جانب سے وہ، اور پھر اینی ون فلیگڈ تھرو ڈی ایچ ایس اور لا انفورسمنٹ اسکریننگ سسٹم کے، جس کو ڈی ایچ ایس یا کوئی اور لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے وہ کہے کہ یہ بندے کو جو ہے وہ ڈبل چیک کیا جائے، اس کو دیکھا جائے. یہ ہوگا کیسے؟ یہ ہوگا ایسے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI، جدید ڈیٹا سسٹمز اور مختلف ایجنسیز کے جو مشترکہ جو معلوماتی ذرائع ہیں، انفارمیشن سورسز ہیں اور ٹولز ہیں، ان کو استعمال کیا جائے گا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں امریکہ میں داخل ہونے یا اسٹیٹس حاصل کرنے کے لیے ہر اپلیکیشن پہلے سے کہیں زیادہ گہرائی سے یا ڈیپتھ سے یا اس کو مختلف جگہوں سے ایک جگہ پر اکٹھا کر کے چیک کیا جائے گا اور اس کو گزارا جائے گا. یہ اعلان جو ٹرمپ کا ایگزیکٹو آرڈر ہے 14161 اس کے ساتھ بھی مکمل ہم آہنگ ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ملک کو غیر ملکی جو دہشت گرد ہیں ان کے ممکنہ خطرات سے محفوظ رکھنا. یہ USCIS کا اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں سے یہ بات آئی ہے. اور اس سے پہلے بھی کئی اقدامات وہ کہتے ہیں کہ اٹھائے جا چکے ہیں، جن میں 19 ہائی رسک ممالک سے آنے والوں کی اضافی جانچ، اسائلم فیصلوں پر عارضی یعنی ٹیمپرری روک جو ڈالی گئی ہے کہ اس کو بند کیا گیا ہے، اور بڑی تعداد میں نئے سیکیورٹی آفیسرز کی بھرتیاں اور ورک پرمٹ بڑھانے سے جو اس کی مدت کم کرنے سے، یہ سارے اقدامات ایسے ہیں کہ جو سخت اسکریننگ کے جو معاملات ہیں اس میں شامل ہیں. اور اب جو لوگ امریکہ میں امیگریشن اپلائی کر رہے ہیں یا پہلے سے کسی اپلیکیشن کے انتظار میں ہیں، ان کے لیے اس اعلان کا یہ مطلب ہے کہ مستقبل میں جو فیصلہ ہے ان کے کیس کا وہ مزید وقت لے گا. شاید پیسے بھی لے، شاید اور بھی چیزیں کڑی ہو جائیں، لیکن جانچ بہرحال بہت سخت ہوگی. اور پہلے سے جو منظور شدہ کیسز ہیں وہ بھی دوبارہ کھل سکتے ہیں. میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ عمل خاص طور پر ان لوگوں پر زیادہ اثر ڈال سکتا ہے جو کنٹری آف کنسرن میں شامل ہیں، جو 19 ممالک کی لسٹ آئی ہے. 36 اور بھی ممالک ہیں، میں نے اس کا ذکر ایک ویلاگ میں کیا ہے. لیکن آنے والے جو دن ہیں امیگریشن کے لیے جو نئے تقاضے ہیں، نئی سختیاں ہیں اور جو نیا ویٹنگ نظام ہے اس کے ساتھ سامنے آئیں گے. اور اس ویڈیو میں نے کوشش کی کہ آپ کو مکمل طور پر اپڈیٹ کروں کہ یہ نیا سینٹر کیا ہے، کیوں بنایا جا رہا ہے، اور یہ آئندہ آنے والے مہینوں میں امیگریشن جو درخواست دہندگان ہیں، جو اپلیکینٹس ہیں، ان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے. لیکن جاتے جاتے ایک دو جملے اور ضرور کہوں گا کہ جب سے یہ واشنگٹن ڈی سی میں واقعہ ہوا ہے، نیشنل گارڈز کے جوانوں کے اوپر حملہ ہوا ہے، اس کے بعد بہت ڈراسٹک چینجز آئی ہیں. افغانستان کے لیے مکمل روک دی گئی ہے امیگریشن. بہت سارے ممالک کو جو کنٹری آف کنسرن میں شامل ہیں ان کے لیے بھی تقریباً روکی گئی ہے، کیونکہ وہ نہ ہونے کے برابر ہی ان کے جو لوگ ہیں وہ آ سکتے ہیں. اور پھر 36 ممالک کو اور جو ہے وہ یہ خطرہ لاحق ہے کہ ان کے شہری جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے، اور ان کے لیے بھی امیگریشن بہت مشکل ہو جائے گی امریکہ کی طرف جانا. اور پھر جو اس کے اوپر جو وہ ایڈنگ انسلٹ ٹو دا انجری والی بات ہے کہ جو لوگ پہلے سے موجود ہیں، اگر ان کے حوالے سے سسٹم میں کوئی چیز ٹریگر ہوتی ہے، کوئی چیز سامنے آتی ہے، تو پھر ان کو بھی اس اسکریننگ سے، یہ ویٹنگ کا جو پروسیس ہے یا یہ جو ایک سینٹرل یونٹ بننے جا رہا ہے، اس سے عمل سے گزرنا پڑے گا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت مشکل سے ان ساری سٹیجز کو کلیئر کر کے آگے پہنچتے ہیں، لیکن اب چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اور شاید یہ جو پورا سسٹم ہے جو ڈیوائز کیا جا رہا ہے، جو بنایا جا رہا ہے، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو ہے وہ پہلے سے ڈیٹیکٹ ہو جائے اور اس کے اوپر جو بھی ایکشن بنتا ہے وہ لے لیا جائے. اس طرح کی اور بھی جو چیزیں آئیں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا. ایک نئے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. آج کے ویلاگ سے اتنے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.